سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام، ناظرین۔ پاکستان سے بڑی خبر جو موصول ہو رہی ہے، بہت سے چینلز پر یا سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے، پر ہمارا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ صحیح بات پہنچائی جائے۔ ناظرین، احمدیہ کمیونٹی کے جو افراد ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں کے ٹی ایل پی کے اہلکاروں نے چند احمدی گھروں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ احمدی قادیانی گھر ہے۔ یہاں پر شاعر اسلام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایک احمدی گھر میں انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر تلاشی لی ہے اور احمدی گھر سے ایک قرآن مجید کا نسخہ ملا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کا نسخہ ملا ہے اب کے گھر سے، جو کہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہے، اور ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے۔ اور باقی جو ان کی اب یہ کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی احمدی گھر ہے کوشش کر کے 1 بائی 1 ان کے گھروں کی تلاشی لیں، اور وہاں جن کے پاس قرآن مجید کا نسخہ جات یا کوئی ایسا مواد ہے، اس پر ان کو گرفتار کر کے FIR درج کرائی جائے۔ 2 احمدی افراد کے متعلق گرفتاری عمل میں آئی ہے جو کنفرم رپورٹ ہے۔ 2 افراد گھر میں موجود تھے جن کے گھر سے قرآن مجید ملا ہے، اور اس پر پولیس کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ 2 افراد کے متعلق اطلاع ہے کہ ان کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہاول نگر میں پچھلے کئی دنوں سے حالات خراب چل رہے ہیں، اور اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے اور قانون بالکل خاموش ہے۔ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ کسی کی گھر کی تلاشی لینے سے پہلے کوئی وارنٹ یا اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور پھر کسی کے گھر پر کارروائی کی جاتی ہے، نوٹس دیا جاتا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ فلاں گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، تو افسران جو اس کی اجازت دیں تو پھر جاتے ہیں۔ پر یہ جو جرائم ہے 295 ہے، 298 ہے، اس کے ذریعے جو SHO ہے وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا بڑا اچھا فرض ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باقی سارے کام چھوڑ کر اس کام کے لیے جائیں۔ اس کام کے لیے نہ کوئی وارنٹ لیے ہوگے، نہ کوئی بات چیت کی ہوگی کسی ایک آدھ بندے کی نشاندہی پر کہ کچھ لوگ احمدیہ کمیونٹی کے یہاں پر رہتے ہیں، یہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوں گے۔ حالانکہ آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی 4 دیواری کے اندر اپنے طریقے سے اپنی عبادت ہر کام کر سکتے ہیں، اور یہ انہوں نے گھر کے اندر جا کر پکڑا ہے، اور گھر کے اندر تو ہر بندہ آزاد ہے۔ اب کسی ہندو کے گھر جائے گے تو ہندو جو ہے کسی کی مورتی رکھ کر عبادت کر رہا ہوگا، اور اگر کسی کرسچن کے گھر جائے گے تو میری کی تصویر لگائی ہوگی، کرسچن اپنی طرح سے عبادت کر رہے ہوگے۔ اس طرح یہ تو نہیں کہ اب کسی کے گھر کے اندر جا کر کسی کو گرفتار کر لے اور اس کے اوپر یہ الزام لگائے کہ یہ گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ جو باقی کمیونٹیز ہیں اور جو احمدیہ کمیونٹی ہیں ان کے ساتھ بہت سخت رویہ یہاں پر اپنایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر مزید تیزی آتی جا رہی ہے۔ ابھی تک صرف گرفتاری کی اطلاع ملی تھی، مگر کچھ دیر پہلے FIR بھی سامنے آ گئی ہے جو چینل پر پوسٹ میں اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ بہاول نگر میں پہلے بھی 2-3 واقعات ہو چکے ہیں، اور کافی احمدیہ کمیونٹی کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور مساجد کے مینار بھی مسمار کیے گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کمپین بھی کی جا رہی ہے۔ بہاول نگر جو ہے اس چیز کا کافی زیادہ شکار ہو چکا ہے TLP کی طرف سے، اور وہاں پر بہت زیادہ سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے، کیونکہ یہ واقعہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور کسی نہ کسی کو تو پتہ ہوتا ہے کہ احمدی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہی اطلاع ملی ہے کہ کسی نہ کسی نے نشاندہی کی ہے، اور گھر کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا تھا، اور 2 لوگوں کو گھر سے اریسٹ کر لیا ہے، اور سوشل میڈیا میں آپ کو تصویر بھی اس واقعے کی ہمارے چینل کے پوسٹ پر مل جائے گی، اور ویڈیو بھی جس میں بہت زیادہ نازیبا زبان استعمال کی گئی ہے جو ہمارے چینل کی شیئرز میں اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اب کسی کے گھروں میں بغیر وارنٹ تلاشی لینے شروع کر دیں۔
آج کل ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کو آن لائن بھی قرآن مجید ہر جگہ سے مل جائے گے، تو آپ اپنے موبائل میں بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہالت کا یہ معیار ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو عدالت سے وارنٹ لینے چاہئیں یا ایف آئی آر کاٹنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا اجازت نامہ ہونا چاہیے۔ یورپ میں بھی جب پولیس کسی کے گھر پر جاتی ہے تو باقاعدہ اجازت لے کر کسی کے گھر جاتی ہے، لیکن خیر وہ پاکستان ہے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ پاکستان میں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ایک شہر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوسرے شہر میں یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر تیسرے میں، چوتھے میں، اور جہاں تک مذہبی آزادی کا جو مسئلہ ہے وہ اب سب کو پتہ ہے کہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، لوگوں کے قبرستان میں حملے کر رہے ہیں، مساجد کے مینار گرا دیے جاتے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے، اور یہ اپنے آپ کو اسلام کا محافظ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، کیا اسلام کا محافظ ان درندوں نما شیطانوں کو بولا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔